السلام علیکم۔ پتہ ہے ہم لوگ جو ہیں بہت مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری کہاں توبہ ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائی تو اس کے 100 حصے کیے، یعنی کہ 100 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا، اور ایک حصہ جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، اور 99 حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ دنیا میں رحمت ہے۔ دیکھیے، ایک حصہ رحمت ہے، پھر بھی لوگ باغ، ماں باپ، بھائی سب آپس میں کتنی رحم کرتے ہیں نا، معاف بھی کر دیتے ہیں، اور انسان معاف بھی کر دیتا ہے، چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ماں دیکھو کتنا اپنے بچوں کو معاف کرتی ہے، کتنا سب کچھ برداشت کرتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سوچو، جب ایک حصہ دنیا میں رحمت ہے جو ماں کے پاس بھی ہوتی، سب کے پاس ہوتی، جانوروں میں بھی وہ تقسیم ہے، جبھی تو وہ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو یہ سوچو، جب اللہ تعالیٰ کے پاس 99 حصے ہیں رحمت کے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دنیا میں دے رکھا ہے وہ بھی اپنے پاس لے لے گا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ 100% اللہ تعالیٰ رحم کریں گے۔ تو سوچو اللہ تعالیٰ کتنی رحمت کریں گے اپنے بندے پر، اور ہمیں شیطان نے کتنا مایوس کر رکھا ہے کہ ہماری کوئی توبہ نہیں ہے، ہم نہیں بدل سکتے، ہمارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، ہم یہی سوچتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں کبھی کبھی عمل کر بیٹھتے ہیں، برے عمل کر بیٹھتے ہیں اور جہالت میں کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جو ہے توبہ کرتے ہیں جب ان کو یاد آ جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پائیں گے؟ وہ غفور الرحیم، یعنی کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کو کیے ہوئے ہمیں 1-2 سال بھی گزر گئے، ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوا ہم نے گناہ کر رکھا ہے، لیکن 1-2 سال بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، ہم نے جو ہے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رکھا، یا جو ہے ہم جو ہے ہماری لائف اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم نے بہت کچھ ایسی چیزیں اپنی زندگی میں کر رکھی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، آج میں توبہ کر لوں۔ تو شیطان کیا کہے گا؟ اچھا اتنے دن بعد تمہاری توبہ قبول نہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اتنی رحم کرنے والا ہے، وہ فوراً اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، فوراً، اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے تو یہ ہمارے حق میں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کو کہیں گنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور برائی اگر جو ہم کرتے ہیں اسے ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس کو مٹا بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یا جس ٹائم بھی یاد آ جائے، جس وقت بھی یاد آ جائے، اس ٹائم اپنی اصلاح کر لیں۔ اب ایک اور قصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ جو ہے جنگل میں گم ہو گیا کہیں، اور جیسے ہی وہ اسے ملا تو اس نے اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا لیا اپنے بچے کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ عورت اگر کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے، وہ تھوڑی دیر بعد اسے ملے کتنا پیار کرتی ہے، کیا کرے گی نا وہ عورت، کیونکہ ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے، اس سے 99 درجے زیادہ۔ تو اگر جو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، یاد رکھیں۔ اور دوسرا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ شیطان ابلیس کے لفظی معنی کیا ہے؟ ابلیس کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ مایوس، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، 100% شیور ہے وہ کہ مجھے سزا ملنی ہی ملنی ہے، اس لیے وہ مایوس ہے۔ تو اور وہ لوگ کو بھی یہی چاہتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے کام کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کوئی مایوس ہے، ڈپریس ہے، اس کو تھوڑا سا ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہے کتنا بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے اوپر ہی ہے۔ تو جب بھی سچے دل سے توبہ کریں گے، پہاڑ جتنے گناہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، پھر اس کی طرف جانا نہیں ہے۔
اور چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، پھر اپنی نماز پراپر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمارا رب اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو ہم سے کچھ بنا کسی لالچ کے ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنائیں، حق والوں کے حق ادا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض کی؟ ہمارے لیے، جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں، توبہ کر سکیں، اور ہماری نیکیاں اکٹھی ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک لفظ پہ ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے دن انسان ترسے گا۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ دل رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں بہترین جزا دیں۔